10واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 49۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: یاد کرو جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہ مغرور کر دیا ہے انہیں ان کے دین نے، اور جو شخص بھروسہ کرتا ہے اللہ پر تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 49 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں یقین کا نور نہیں تھا، جو زندگی اور موت، فتح و شکست، عزت و ذلت کے اسلامی معیار سے بھی واقف نہ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ 313 نہتے سپاہی اتنی بڑی فوج سے ٹکر لینے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو ان کے دین نے پاگل بنا دیا ہے، اپنے نفع و نقصان کی بھی تمیز نہیں رہی، موت کے منہ میں چھلانگ لگانے جا رہے ہیں، اور کس خوشی سے اور کس شوق سے اہل محبت کو ایسے دانا ناصحین سے ہمیشہ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یعنی اے مجھے ملامت کرنے والے، مجھ پر تان و ملامت کے تیر نہ برسا، مجھے تو درد محبت اور دیرینہ علالت نے پہلے ہی نحیف اور نزار کر دیا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 49 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ان کی خود فراموشی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس قادر و توانا ذات پر تکیہ کر لیا ہے کہ جس نے تکیہ کیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 50۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ترجمہ: اور اے مخاطب، اگر تو دیکھے جب جان نکالتے ہیں کافروں کی فرشتے اور مارتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر اور کہتے ہیں اب چکھو آگ کا عذاب۔ سورہ انفال آیت نمبر 51۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ترجمہ: یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ سورہ انفال آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ اس سے بھی صاف معلوم ہوا کہ جزا و سزا انسان کے اپنے عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کا نتیجہ ہے، کسی کو بلا وجہ کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ سورہ انفال آیت نمبر 52۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ ترجمہ: جیسے دستور تھا فرعونیوں کا اور جو زبردست لوگ ان سے پہلے تھے، انہوں نے کفر کیا آیات الہی کے ساتھ تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 52 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یعنی جس طرح قوم فرعون اور متعدد دوسری قوموں پر ان کی مسلسل نافرمانی اور پیہم ایذا رسانی کے باعث عذاب آیا، اسی طرح ان کا بھی انجام ہونے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 52 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ پہلی آیت میں تو یہ بتایا کہ ظلم و ستم سے ذات الہی پاک اور بالاتر ہے۔ اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ بے بس اور کمزور بھی نہیں کہ کوئی اس کی نافرمانی کرتا رہے، اس کے رسولوں کو ستاتا رہے تو وہ کچھ نہ کر سکے، بلکہ اگر اس کی رحمت کسی کو ڈھیل دیے رکھے تو اس کی مہربانی، اور اگر وہ ناراض ہو کر پکڑ لے تو پھر کوئی فرعون ہو یا نمرود، جمشید ہو یا فریدوں، وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا، اور جب وہ پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے تو پھر ماں و شما کا تو کیا کہنا، رستم و سہراب کا زہرہ آب ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 53۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: یہ اس لیے کہ اللہ نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو جس کا انعام اس نے فرمایا ہو کسی قوم پر، یہاں تک کہ بدل ڈالیں وہی اپنے آپ کو، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 53 کی تفسیر۔
یہ آیت کریمہ اتنی واضح اور روشن ہے کہ کسی مزید تشریح کی گنجائش نہیں۔ گزری ہوئی اور موجودہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے یہی اٹل قانون ہے، جو چاہے اس کو گوشے ہوش سے سنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ سورہ انفال آیت نمبر 54، كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمین۔ ترجمہ: کفار مکہ کا طرز عمل بھی فرعونیوں اور ان سرکشوں کا سا ہے جو پہلے گزر چکے۔ انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو، پس ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بوجہ ان کے گناہوں کے، اور ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ سورہ انفال آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک عمدہ نقطہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں پہلی آیت میں ہے کفروا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کیا، اور دوسری آیت میں ہے کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا۔ پہلی آیت میں اشارہ ہے دلائل توحید و الوہیت کے انکار کی طرف، اور دوسری میں تربیت و پرورش کی آیات کی طرف، اور دونوں کا طبعی نتیجہ الگ الگ بیان کر دیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 55، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ ترجمہ: بلا شبہ بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ انسان ہیں جنہوں نے کفر کیا، بس وہ کسی طرح ایمان نہیں لاتے۔ سورہ انفال آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ ان سے مراد بنی قریظہ اور بنی نذیر کے یہودی قبائل ہیں، جن سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صلح کا معاہدہ فرمایا تو انہوں نے کفار کو اسلحہ مہیا کر کے عہد شکنی کی، پھر طائب ہوئے اور دوبارہ معاہدہ کیا۔ لیکن جب غزوہ خندق میں سارا عرب مدینے پر حملہ آور ہوا تو کفار کا پلہ بھاری دیکھ کر پھر یہ یہودی ان کی طرف جھک گئے اور عین حالت جنگ میں مسلمانوں سے دغا کی۔ سورہ انفال آیت نمبر 56، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ ترجمہ: وہ جن سے کئی بار آپ نے معاہدہ کیا، پھر وہ توڑتے رہے اپنا عہد ہر بار، اور وہ عہد شکنی سے ذرا نہیں پرہیز کرتے۔ سورہ انفال آیت نمبر 57، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ترجمہ: بس اگر آپ پائیں انہیں میدان جنگ میں تو انہیں عبرتناک سزا دے کر منتشر کر دو، انہیں جو ان کے پیچھے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ لغت میں تشرید کا معنی ہے ہلاک اور پراگندہ کرنا، لیکن اس کا عام استعمال اس مفہوم میں ہوتا ہے کہ کسی کو ایسی سزا دینا جسے دیکھ کر دوسرے لوگ ان کی راہ اختیار کرنے سے رک جائیں۔ الزجاج، امام لغت و نحو زجاج کہتے ہیں کہ ان بار بار عہد شکنی کرنے والوں کو وہ عبرتناک سزا دو جو دوسروں کو خوف زدہ کر دے، تاکہ کوئی قبیلہ عہد شکنی کی ہمت نہ کر سکے۔ ترجمے میں نے اسی مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ثاقیفہ کا معنی ہے پانا۔ سورہ انفال آیت نمبر 58، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ ترجمہ: اور اگر آپ اندیشہ کریں کسی قوم سے خیانت کا تو پھینک دو ان کی طرف ان کا معاہدہ، واضح طور پر بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا خیانت کرنے والوں کو۔ سورہ انفال آیت نمبر 58 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں سوا کا معنی ہے علی طریق مستبن قصد، یعنی اگر تمہارا کسی قوم سے معاہدہ ہو اور تمہیں ایسے آثار دکھائی دینے لگیں جس سے یہ اندیشہ ہو کہ وہ عہد شکنی پر آمادہ ہیں اور دشمن سے ساز باز کر رہے ہیں، تو اچانک ان پر حملہ نہ کر دو، بلکہ پہلے ان کو اطلاع دے دو کہ تمہاری شرارتوں اور تمہارے مشکوک رویے کے پیش نظر ہم اس معاہدے سے دستبردار ہیں، تاکہ معاہدے کے کل عدم ہونے کا تمہیں اور انہیں مساوی طور پر علم ہو۔ علامہ قرطبی نے وضاحت کی ہے کہ جب معاہد قوم سے ایسے آثار نمایاں ہوں جن سے ان کی غداری اور خیانت کا پتہ چلتا ہو تو پہلے ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، تب ان کے خلاف کوئی کارروائی کرو، لیکن اگر کھلم کھلا انہوں نے عہد شکنی کر دی تو پھر کسی تکلف کی ضرورت نہیں، تم مناسب قدم اٹھا سکتے ہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 58 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا خیانت کرنے والوں کو۔
خیانت کوئی بھی کرے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، مسلمانوں کی طرف سے ہو تو اور بھی معیوب ہے، کیونکہ وہ تو بلند اخلاقی قدروں کے محافظ اور نقیب بن کر آئے ہیں۔ تاریخ اسلامی کا یہ واقعہ کتنا روح پرور ہے، جسے امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک عارضی صلح کا معاہدہ ہوا۔ جب اس معاہدے کے اختتام کا وقت قریب آنے لگا تو امیر معاویہ اپنا لشکر لے کر روم کی سرحد کی طرف روانہ ہوئے، تاکہ جس روز معاہدہ ختم ہو دشمن کو مزید مہلت دیے بغیر اس پر حملہ کر دیا جائے۔ جب لشکر روانہ ہونے لگا تو صفوں کو چیرتا ہوا ایک سوار آگے بڑھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، وعدہ پورا کیا جائے، دھوکہ اور خیانت نہ کی جائے۔ لوگوں نے پہچانا تو وہ عمر بن انبسہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں پاس بلا کر وجہ پوچھی تو وہ بولے کہ میں نے اپنے مرشد و ہادی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو اس وقت تک نہ کوئی گرہ باندھے اور نہ کھولے جب تک وقت مقرر نہ آ جائے یا ان سے معاہدہ منسوخ نہ کر دیا جائے۔ اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سننے کے بعد امیر معاویہ نے سر اطاعت خم کر دیا اور اپنے لشکر سمیت اپنی فرودگاہ میں واپس چلے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ بدلے ہوئے حالات میں ہم رسول کی سنت فرسودہ کو کہاں گلے لگائے پھریں، وقت کے تقاضے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اب اس فرمان پر عمل پیرا ہوں۔ جب تک مومن اپنے رسول کریم کے فرمان کو واجب التسلیم یقین کرتا رہا، اس کی جبین کے شکن دیکھ کر وقت کے تقاضے اپنے آپ کو بدل دیا کرتے تھے، اور جب سے سنت نبوی سے روح گردانی کا رجحان ترقی کرنے لگا ہے، وقت کے تقاضے نت نئے لباس میں، ان کا عشوہ و ناز نت نئے انداز میں ہم سے ہماری اپنی ذات اور اس کی مخصوص روایات کی نفی کرا رہا ہے۔ جو قومیں اپنے تمدن و ثقافت، اپنے عقائد و نظریات، اپنے اطوار و عادات سے بے تعلق ہو کر دوسری قوموں کی پیروی اور تقلید کرنے لگتی ہیں، وہ یاد رکھیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود رہی ہیں۔ حسن و جمال اپنی ذات کی جلوہ نمائی میں ہے، کسی کا بہروپ بدلنے میں نہیں۔ کوئی اچھا بہروپیہ بہرحال بہروپیہ ہی ہے۔ یہاں پر 10ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔